تو سر اس میں جو ریلیف پیکج پہلی بار گھر خریدنے والوں پر یہ کیسے جو ہے وہ اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک تجویز تھی کہ جو شخص پہلا گھر خرید رہا ہے اس کے لیے آپ کاسٹ کم کریں، اس کے اوپر کچھ سرٹن ٹیکسز ہیں وہ معاف کر دیں. بہرحال یہ ایک تجویز دے دی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فری کچھ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ہم ان کو ریشنلائز کریں، ری اسٹرکچرنگ کریں، لیکن یہ جو فری والا کانسیپٹ ہے جو ہمارے کوئی دوستوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں کے لیے فری کر دیں، جی اتنی جو انویسٹمنٹ کرے اس کو نہ پوچھیں، یہ نہ پوچھنے والا کام جو ہے یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کو برداشت نہیں کیا. اصل چیز ہے ہر بندہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے، ہر انڈیویجول ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے، ہر پراپرٹی ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے، اور ہر بندہ جو ہے جو کاروبار کر رہا ہے وہ فائلر ہونا چاہیے. صحیح. جو دنیا کا رواج ہے، اگر آج ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کے مطابق ٹیکس کا نظام لائیں، تو پھر دنیا میں یہ بھی رواج ہے کہ وہاں پر ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن از ڈاکومنٹڈ. صحیح. یہ جو کیش پکڑ لینا اور وہ کیش میں سارا کام کر لینا، یہ والا ٹرینڈ اب ختم ہونا چاہیے. ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے، ہر بندہ نیٹ اینڈ کلین کام کرے، اور جو ٹیکس بنتا ہے اس کے ذمہ وہ اپنا ٹیکس پے کرے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر لیکن جو گورنمنٹ دوسرے اقدامات کرے گی تو اس میں کوئی پہلی دفعہ گھر خریدتا ہے یا دوسرا گھر خریدتا ہے، اس کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے. صحیح ہے. تو سر یہ جو ریلیف پیکج آ رہا ہے اس میں کوئی آئی ایم ایف کا بھی کردار ہے یا ایسا کی کوئی چیز؟ یہ حکومت پاکستان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور حکومت پاکستان جب اس کو فیصلہ کر لے گی، اس کی ورکنگ کر لے گی. ہمارے ڈپارٹمنٹس لگے ہوئے ہیں، ایف بی آر لگا ہوا ہے، ہماری منسٹری آف ہاؤسنگ لگی ہوئی ہے، اور ہماری منسٹری اور جو ریونیو منسٹر ہیں ہمارے وہ بھی اس کے اندر اٹیچ ہیں، اور ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی اس کے اندر. تو ایک پورا ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں، اور جب وہ ان کی ورکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی وہ کیبنٹ میں لے کے جائیں گے، کیبنٹ نے اپروول دینی. صحیح ہے. تو سر مجھے ایک چیز اس میں تھوڑی سی اور بھی بتائیے گا کہ یہ جو ریلیف پیکج ہے اس میں غیر اعلانیہ آمدنی کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ ریلیف پیکج میں جی، یعنی کہ جو غیر اعلانیہ آمدنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا بلیک منی ہے، اس کو کیسے ہم جو ہے دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ اب چونکہ آپ کا ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ نادرا سے کنیکٹڈ ہے جی، اور نادرا جو ہے وہ ایف بی آر سے کنیکٹڈ ہے. تو ایون کہ ایک بندہ بالکل فائلر نہیں ہے، ایٹ دی ٹائم آف رجسٹری سب رجسٹرار جو ہے وہ اس کو فائلر بنا دے گا. جب اس کی رجسٹری ہوگی تو الٹیمیٹلی وہ پورا جو ڈیٹا ہے وہ ایف بی آر کے پاس چلا گیا، تو ایف بی آر نوٹس بھیج دے. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ان اناؤنسڈ جو ٹرانزیکشن، اب دیکھیں وہ دور اب ختم ہونے والا ہے. صحیح. کہ آپ پاور آف اٹارنی لے کے پھرتے تھے، اب تقریباً پاور آف اٹارنی کی کاسٹ بھی رجسٹری کے برابر ہو جائے گی. صحیح. اور کافی حد تک ہو بھی گئی ہے. اب جنرل اٹارنی اگر آپ نے بنوانی ہو تو اس کی اچھی خاصی کاسٹ ہے، آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، اس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی پراپرٹی سے ریلیٹڈ وہ آٹومیٹکلی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی. ایف بی آر ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی ڈیجیٹلائزیشن اور یہ جو آٹومیشن کے نتیجے میں آپ یہ 24 کروڑ عوام ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح حکومت لگی ہوئی ہے، سال 1.5 سال 2 سال کے اندر یہ جتنا اکاؤنٹ ہولڈر ہے پورے پاکستان میں، کروڑوں کے حساب سے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں مختلف. اب کیا ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس نہیں ہے؟ ان کے آئی ڈی کارڈ موجود ہیں، ان کے نمبر موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی بھی باہر رہ نہیں سکتا، اور یہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اس کے یہ جتنا آپ کاروبار کو ڈاکومنٹ کریں گے لانگ رن میں اتنا ہی فائدہ ہوگا. ڈیولپرز کو بھی فائدہ ہے، بلڈرز کو بھی فائدہ ہے، انڈیویجولز کو بھی فائدہ ہے. اتنا پیس آف مائنڈ ہوگا، اور خدا نخواستہ کل کلا کسی کنسیلمنٹ سے ہم بچ سکتے ہیں. اچھا سر، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہائی رائز بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے یا ٹاؤن ہاؤسز کو بنانا چاہیے؟ دیکھیں ہائی رائز کے اوپر ہمارا ایک بڑا موقف ہے، اور وزیر اعظم صاحب بھی اس بات کے اوپر بالکل ایگری ہیں کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہیزرڈ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے، ہاریزونٹل گروتھ ہے ہمارے سٹیز کی، اس سے ہماری ویجیٹیشن تباہ ہو گئی ہے، ہماری ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے، ہمارے گرین زونز ختم ہو رہے ہیں. تو ایک ایبرپٹ ہم پھیلتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ لاہور کی اگر مثال دیں، ایک طرف آپ شیخو پورہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، ایک طرف آپ قصور کراس کر گئے ہیں، ادھر سے رائبنڈ کراس کر گئے ہیں، ایک طرف سے آپ کاموں کی پہنچ گئے ہیں. اور آپ کی ویجیٹیشن جو تھی، جو ایک دیکھیں ایک پوری دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈ ہے، ہر شہر کے بڑے شہر کے ارد گرد کم از کم 10-12-15 کلومیٹر کا گرین زون ہوتا ہے، جی، جہاں سے اس کو ویجیٹیشن آتی ہے، جہاں
وہ ایگریکلچر کا ایک زون ہوتا ہے, اس کے بعد نئے شہر آتے ہیں. جی ایسے ہی. تو ہمارے ہاں وہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہیں, ہمیں انرجی کے ایشو ہیں, فیول کا ایشو ہے, ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کوئی نہیں ہے. تو اس ہیپ ہیزرڈ گروتھ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ورٹیکل گروتھ کو فروغ دیں. صحیح. اور ورٹیکل گروتھ میں یہ ہے کہ جو بھی پوری دنیا کا جو ماڈل ہے, کہ اب پوری دنیا, اب کراچی کا ماڈل دیکھ لیں کہ کراچی میں 90% لوگ جو ہیں وہ اپارٹمنٹس میں رہنا پسند کرتے ہیں. جی ایسے ہی. تو ہمیں الٹیمیٹلی لاہور کے اندر بھی یہ والا ماحول لے کے آنا پڑے گا, اور پورے ملک کی سطح پر اس کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس آج 8 کنال کا ایک پلاٹ ہے, تو میں اگر مجھے 400 فٹ کی ہائٹ الاؤ ہوتی ہے, تو میں آپ کو 400 اپارٹمنٹ اس میں بنا دوں گا. صحیح. اس کا مطلب میں نے 8 کنال میں 400 خاندان اکوموڈیٹ کر لیے. یہی اگر میں ان کے لیے ولے بناؤں گا تو مجھے 10 مربے چاہیے. 400 گھر بنانے کے لیے مجھے 10 مربے چاہیے, تو پھر لوگ اکوموڈیٹ ہوں گے. تو الٹیمیٹلی جو دنیا کا ماڈل ہے, آج اگر ہم لاہور کا جائزہ لیں تو لاہور کی آبادی کے برابر کے جو دنیا کے کچھ شہر ہیں, وہ لاہور ان سے 3 ٹائمز پھیلا ہوا ہے, حالانکہ آبادی ان کی اور لاہور کی برابر ہے. جی ایسے ہی. تو اصل چیز کیا ہے, ورٹیکل گروتھ کے فوائد یہ ہیں کہ آپ بڑی تھوڑے ایریا میں بڑی دنیا کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں, آپ کی انرجی کاسٹ بچتی ہے, لوگوں کی ہیزلز بچ جاتی ہیں, آپ کے پلازے اور آپ کے یہ جو مال ہوتے ہیں, اور پلازے کیوں چلتے ہیں, وہ اسی طرح پھر چلتے ہیں. صحیح. آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ نہیں دینی پڑتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس میں وزیر اعظم صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور اس کی گروتھ کی طرف اور ورٹیکل گروتھ کی طرف ہم نے متوجہ ہوں. صحیح. سر اس میں لاسٹ کی, آپ کا بھی قیمتی ٹائم جو ہے ہم نے لیا, آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے, اس میں لاسٹ میں آپ سے کچھ چیزیں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح کافی کم عرصے میں شرح سود بینکوں کی کافی نیچے آئی, تو اس میں کیا مزید جو ہے کمی کے چانس ہیں؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی ایک چیز پوچھتا جاؤں کہ جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اوورسیز میں بیٹھ کے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ان کے لیے ہم کیسے چیزیں سیکیور کر سکتے ہیں کہ یا ان میں کوئی ٹیکسز کی کمی پیشی, جیسے گورنمنٹ نے پچھلے دنوں اناؤنس کیا تھا کہ کوئی ٹیکسز میں وہ کمی پیشی لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اگر بریف کر دیں سر. نہیں, اس میں جو دیکھیں, ایک تو یہ کہ مارک اپ ریٹ جو ہے یہ تو آپ کی انفلیشن کے ریٹ سے لنک ہوتا ہے. جی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جب کنٹرول میں آ رہی ہیں تو چیزیں بیلنس ہو رہی ہیں, تو آٹومیٹیکلی یہ ایک مارک اپ ریٹ آپ کا نیچے آ رہا ہے. صحیح. امید ہے کہ اگلے 3-4 ماہ میں یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس سے ایک بہت بڑا ریلیف پبلک کو ملے گا. دوسرا جو گورنمنٹ سیکٹر, جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے کہ انرجی کی پرائسز کو ریڈیوس کرنا. صحیح. جو بجلی کے جو بلز کی قیمتیں ہیں اس کے اوپر بڑا انٹینسو کام ہو رہا ہے, بہت ورکنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پوری قوم جو ہے بڑی جلد یہ خوشخبری سنے گی کہ وہ بلز بھی انشاءاللہ ریڈیوس ہوں گے. باقی جو اوورسیز کا دیکھیں, جو اپنا جو ہمارے بھائی بیرون ممالک میں رہتے ہیں, وہ زیادہ تر پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں, تو ان کو ہمیشہ گورنمنٹ نے ویلکم کی ہے. ان کی جو اپنا وہاں پر سے جو ٹی ٹیز آتی ہیں اور جو ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں اماؤنٹس کی, تو وہ اس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے, اس کے اوپر کبھی پوچھا نہیں جاتا. باقی جو ایک نارمل ایک جو ٹیکس ریجیم ہے وہ تو ہر ایک کو فالو کرنا پڑے گا. بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کے قیمتی ٹائم کا, ٹھیک ہے, آپ کے شکر گزار ہیں, اور آپ کو بھی آپ کے کویشچن کا آنسر مل گیا ہوگا. مزید جو ہے کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے یا کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.